IMF کی پاکستان پر 11 نئی سخت شرائط، بجلی گیس مہنگی اور نیب کو خود مختار بنانے کا مطالبہ۔ آئندہ مالی سال پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے 1727 ارب روپے کا بھاری ٹیکس وصول کیے جانے کا امکان۔ KP سے لاک ڈاؤن کے خاتمے کا امکان۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو دکانیں اور شاپنگ مالز کھولنے کی تجویز۔ دونوں رہنماؤں کا صوبے کی مجموعی صورتحال اور عوامی مسائل پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ بجٹ سے پہلے بڑا ریلیف، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل سستا کر دیا۔ دونوں مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے فی لیٹر کمی۔ پیٹرول پر عائد لیوی 117 روپے 41 پیسے سے کم کر کے 108 روپے 17 پیسے مقرر کر دی گئی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پاور سیکٹر میں نجکاری کا بڑا فیصلہ، حکومت کا آئسکو، گیپکو اور فیسکو کے 50 سے 100% تک شیئرز فروخت کرنے کا اعلان۔ تمام بجلی کمپنیوں کا انتظامی کنٹرول پر بھی خریداروں کے حوالے کرنے کی منظوری۔ ایران پر حملہ، پاکستان کے بہت اچھے لوگوں کے کہنے پر مؤخر کیا۔ انہوں نے ڈیل کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ایرانی قیادت کا دماغی توازن درست نہیں، وہ ہر معاملے میں مکر جاتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ امریکہ کی جانب سے ضبط کیے گئے جہاز کا معاملہ، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی۔ 11 پاکستانیوں سمیت 20 ایرانی شہریوں کی واپسی بھی ممکن ہو گئی۔ سنگاپور کے تعاون پر شکر گزار ہیں، اسحاق ڈار کا بیان۔ غزہ میں بڑا اسرائیلی فضائی حملہ، حماس کے اعلیٰ ترین عسکری کمانڈر عزد الدین الحداد کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی حملے اور دعوے پر حماس کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل نہیں آیا۔ تاریخی المیہ کی یاد، دنیا بھر میں مقیم فلسطینی آج یوم نکبہ منا رہے ہیں۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے دوران 7.5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو جبری بے دخل کیا گیا تھا۔ عالمی پابندیوں پر برکس کا سخت موقف، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری کے بغیر عائد یک طرفہ پابندیوں اور جبر پر مبنی اقدامات کی شدید مذمت۔ کپتان فاطمہ ثنا کی طوفانی اور ناقابل شکست اننگز، 19 گیندوں پر 62 رنز بنا کر سرفہرست۔ اننگز میں 10 چوکے اور 2 فلک شگاف چھکے شامل۔